اب امیر معاویہ نے وفات پا لی ہے. اب یزید کا کردار اب دیکھ لیجئے. امیر معاویہ کی وفات کے بعد یہ تخت سلطنت پر بیٹھ گیا ہے اور اس نے بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خطوط روانہ کرنا شروع کر دیے. مدینہ طیبہ کے عامل جب یزید کی بیعت کے حوالے سے امام حسین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے فسق و فجور کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار کر دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بیعت کا انکار کر دیا. اب جب یہ بیعت کا انکار ہوا ہے تو یہ واقعہ ہوا ہے شعبان المعظم کی 6 تاریخ اور سن تھا 60 ہجری. رجب میں انتقال ہوا امیر معاویہ کا 60 ہجری میں، اور شعبان کی 6 تاریخ میں جب یہ بیعت کے لیے نمائندہ پہنچا ہے حضرت امام حسین نے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے. امام حسین جب دیکھ لیا کہ اب میں نے بیعت کا انکار کیا ہے تو اب یہ یزید مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے گا، اب یہ میرے لیے مسائل کرے گا. آپ کی فراست نے آپ کو یہ بتا دیا تھا. وہ مدینہ جس کو دیکھنے کے لیے انسان تڑپتا ہے، ہر آنکھ اشبار ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ یا اکیلے، جس کو جس طرح سہولت بنتی ہے، جس کی استطاعت جس طور پر ہوتی ہے، بلکہ استطاعت کی بات کیا کریں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ تو مصطفیٰ کریم کی طرف سے بلاوے کی بات ہوتی ہے. ہر شخص اپنے تئیں مدینے کی حاضری کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے سفر کر کے مصطفیٰ کریم کا شہر دیکھنے کے لیے، چند سانسیں شہر نبی میں گزارنے کے لیے، اور پھر عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مرنا تو پھر بھی ہے ہی، کاش کے مدینے میں موت آئے، بقی مل جائے. عاشق لوگ بقی مانگتے ہیں. مدینے کی زندگی کے لیے، مدینے کی موت کے لیے حضور نے بھی فرمایا نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے. مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. تو عاشق لوگ تو یہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر نواسۂ رسول اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اب یزید نے ان کا یہاں پر رہنا دشوار کرنا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ امام حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل بیت تھے ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اور یہ دیکھ لیجئے کہ جو امام حسین سے کنیکٹ تھے ان معنوں پر کہ نواسۂ رسول ہیں، حضور کے نواسے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، بی بی فاطمہ کے چشم و چراغ ہیں، علی المرتضیٰ کے چشم و چراغ ہیں، وہ ان سے جدا ہو رہے ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں. اس دوران کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کیے. امیر معاویہ کے دور میں بھی امام حسین کو کئی خطوط آئے اور لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. لیکن امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے. امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کر کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے، قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی ہے اور وہ خلافت کے امور انجام دے رہے ہیں. ان حالات میں اگرچہ کوفیوں کی طرف سے خطوط مل رہے ہیں، لیکن مجھے ان کو اس طور پر کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ یہ سمجھیں کہ امیر معاویہ کی موجودگی میں اپنی خلافت کا اعلان کروں. آپ نے اس طور پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. لیکن جب امیر معاویہ نے وفات پا لی ہے، پردہ فرما لیا ہے، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور یزید کے تخت پر بیٹھنے سے امت میں جو بے قراری اور بے چینی ہو گئی ہے یہ ناقابل بیان ہے. لہٰذا اب جو خطوط آنے لگے اس طرف امام علی مقام امام حسین نے توجہ دینا شروع کی. چند ہی دنوں میں 150 خطوط امام حسین کے پاس آ گئے، اور ان 150 خطوط کو لے کر امام حسین کا جو ذہن بنا وہ یہ بنا کہ کب تک اغماس کیا جائے، کب تک پہلو تہی کی جائے، کب تک نظر انداز کیا جائے، کب تک اوائڈ کیا جائے. یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مد مقابل کوئی عالم نہیں ہے بلکہ فاسق فاجر شرابی زانی یزید ہے. اب لوگوں کے دین کو بچانا ہے تو امام حسین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے. امام حسین نے بڑے سوچ بچار کے بعد مسلم بن عقیل کو روانہ کرنے کی تجویز اختیار کی. ابتدا اس طور پر کرتے ہیں کہ آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے. وہ وہاں جائیں، دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں. اگر حالات واقعی سازگار ہیں، کیونکہ کوفیوں کی طرف سے ان اہل بیت کے جل القدر اصحاب کو یہ بات ذہن و دماغ میں تھی کہ ان لوگوں میں وفا نہیں پائی جاتی، یہ لوگ بے وفائی کر جاتے ہیں. لہٰذا امام حسین نے اپنے آپ کو روکنا چاہا اور پہلے مسلم بن عقیل کو، تاکہ حالات کا جائزہ بھی ہو جائے، ان کے خطوط کی حیثیت کیا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، امام پاک کو سفر کرنا ہے یہ بھی پتہ چل جائے. اور واقعی اگر وہ امام پاک کے طالب ہیں، نبی کے نواسے کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو امت کو ایک فاسق فاجر شرابی اور زانی حاکم دینے کے بجائے ایک اہل بیت کا، نبی کا نواسا، جن کے بارے میں یہ فرامین ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ طیبہ طاہرہ کے لال ہیں، علی المرتضیٰ کے دل کے قرار ہیں، مصطفیٰ کریم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ مل جائے تو سبحان اللہ. اس طور پر امام میں حسین نے یہ تجویز اختیار کی. اگرچہ امام مسلم بن عقیل کے حوالے سے
سے بھی، ان کے بھیجے جانے کے حوالے سے بھی اکابر اجلہ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، جن میں ابن عباس حبر الامہ جن کو کہا جاتا ہے، مفسرین کرام کے سردار ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جنرل قدر صاحب اس وقت موجود تھے اس دور میں، اور وہ روکتے رہے کہ کوفے والے لوگ وفا کے قابل نہیں ہیں، ان کی بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے، آپ نہ بھیجیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین کے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کہیں یہ شخص جو تخت پر بیٹھ گیا ہے دین کا نقشہ بگاڑ دے گا، اور میں موجود ہوں، نبی کا نواسا، میرے کردار کے ادا کرنے سے دین کا نقشہ بگڑنے سے بچتا ہے، امت بکھرنے سے بچتی ہے، تو پھر مجھے بچانا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ بس یہ آپ کے ذہن میں تھا، اس لیے آپ نے ان حضرات کے منع کرنے کے باوجود بھی امام مسلم بن عقیل کو روانہ فرما دیا کہ آپ جائیں اور دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، حالات سازگار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کوئی اور آپشن دیکھیں گے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم، نئے کم سن فرزند تھے، آپ لختے جگر تھے، ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کا سن کر جھوک در جھوک لوگ آنے لگے، آپ کی زیارت کرنے لگے۔ آنن فانن 12,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی، گویا کہ یہ عنوان تھا اس بات کا کہ ہم نے جو خطوط لکھے ہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں کہ امام پاک آئیں تاکہ ہم ان کی زیارت بھی کریں اور دینی معاملات میں ہم ان کو اپنا حاکم بنائیں، ان کو خلیفہ بنائیں۔ ادھر کوفہ والوں کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اس زمانے میں شام کے جانب سے، حکومت شام کی جانب سے، کوفہ کے والی تھے، گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت جو کر رہے ہیں نا لوگ، یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن آپ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ضابطے کی کارروائی آپ نے کی نہیں ہے، اس مسئلے پر کوئی آگے ڈیبیٹ کی ہو، کوئی آگے کسی کو اور کو پیغام بھیجا ہو، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، امام حسین کے چچا زاد ہیں، اہل کوفہ ان کی محبت میں بڑے جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں، ہزاروں افراد رہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، کیا کرنا چاہیے؟ اب یزید کو اطلاع مل گئی کہ نعمان بن بشیر نے تو کچھ کیا نہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جو اپنے مقصد کا نہ ہو، اپنے مطلب کا نہ ہو تو اس کو کرنا کیا ہے ہمارے پاس؟ اپنے مطلب کا نہ ہو تو اس کو فائر کرو، یہی ہوتا ہے دنیا کا دستور ہی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، یزید نے فوراً اطلاع پاتے ہی ان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا والی تھا اس کو جو ہے کوفے کا قائم مقام کر دیا۔ اب یہ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ یہ انتہائی مکار شخص، عیار شخص، بصرہ روانہ ہوا اور اپنی فوج اس نے قاسیہ میں چھوڑی اور قاسیہ میں چھوڑ کر چند لوگوں کے ساتھ حجاز کے راستے سے حجازی لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے وقت میں کوفہ میں داخل ہوا تاکہ لوگ سمجھیں کہ حجازی قافلہ آیا ہے، امام حسین آ گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور رات کا وقت ہو، لوگ پہچان نہ پائیں اور اس طور پر ہماری دال گل جائے۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ مختصر سا قافلہ عبید اللہ بن زیاد کا آیا ہے حجاز مقدس والے راستے سے، تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، مرحبا مرحبا خیر مقدم مرحبا۔ اب یہ خبیث شخص اندر تو جو ہے جل بھن رہا تھا کہ امام حسین کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن کرتا کیا، سیدھا گورنر ہاؤس، کوفہ کے دارالحکومت گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی یہ گورنر ہاؤس میں گھسا ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ آنے والے شخص امام حسین نہیں ہے، ان کا قافلہ یہ نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ ابن زیاد بدنہاد ہے۔ اب رات اس نے بڑی سوچ بچار میں گزاری۔ کیا سوچا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو امام مسلم بن عقیل سے الگ کیا جائے، ایسی سازش کی جائے کہ لوگ امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیں اور یزید کے حامی بن جائیں۔ امام مسلم اس وقت ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک فوجی دستہ دیا اور کہا کہ جاؤ میں ہانی کی طرف اور ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور کوفہ کے تمام عمائدین، بڑے بڑے سردار جو تھے، ان کو جمع کر کے جو ہے وہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس میں جمع کر لیا گیا۔ ان کو جمع کر کے سب سے پہلی ڈوز جو عبید اللہ بن زیاد نے دیے، ان بڑے بڑے سرداروں کو دیے جو کوفہ کے کرتا دھرتا تھے، اثر و رسوخ والے مالدار لوگ جن کی چلتی تھی، ان کو پہلی ڈوز کیا دی؟ انہوں نے اس نے پہلی ڈوز یہ دی کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر موجود ہو گورنر ہاؤس میں، میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، اور جو باہر امام مسلم کے ساتھ جمع ہوں گے وہ تمہارے ہی جاننے والے ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہیں،
ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ اپنی جان بھی بچاؤ اور ان باہر والوں کی جان بھی بچاؤ. اب کس طرح دونوں کی جانیں بچیں گی؟ دونوں کی جانیں اس طرح بچیں گی کہ تم جو ہے چھت پر چڑھ جاؤ اور جو تم لوگوں کے جاننے والے ہیں ان کو بلا کر یہ کہو کہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ تم اندر مارے جاؤ گے، وہ باہر مارے جائیں گے، تمہاری اولادیں بھی مار دی جائیں گی، تمہاری نسلیں ختم کر دی جائیں گی، تمہارے مال و متاع کا کوئی وارث نہیں ہوگا. اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں رہیں اور تمہارا مال تمہارے پاس رہے. گویا کہ ابن زیاد یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم قیامت تک روتے پیٹتے رہو اپنے مال و اسباب کے سمیت تو پھر یہ بات مان لو، ورنہ پھر تمہاری مرضی. گویا کہ ابن زیاد بدنہاد نے اس طور پر ان لوگوں کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں سے اب کوئی راہ فرار نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مرتا کیا نہ کرتا والا حساب کتاب ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ چھتوں پر چرائے گئے، ادھر امام مسلم بن عقیل آ گئے کیونکہ محمد بن اشعث کو بھیج دیا تھا فوج کے ساتھ کہ لے کر آ جاؤ. 40,000 کا مجمع تھا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اس وقت. اگر آپ اشارہ فرماتے نا، ایک اشارہ فرماتے، کیونکہ اس وقت جوش و خروش تھا. اندر جو کاروائی ڈالی تھی نا ابن زیاد نے، وہ ان کے عمائدین کو پتا تھی، باہر والوں کو بھی پتا نہیں تھا. یہ دوسرا جو کہتے ہیں نا چال جو چلنی تھی وہ ابھی چلی نہیں تھی، وہ صرف باتیں تھیں. امام مسلم بن عقیل اس وقت اسٹرانگ پوزیشن پر تھے. اگر آپ اشارہ فرماتے تو وہ 40,000 کا مجمع امام مسلم بن عقیل کے ایک اشارے پر گورنر ہاؤس پر چڑھ بیٹھتا اور راتوں رات یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ فتح کر لیا جاتا اور امام میں حسین کی گویا کہ جیت ہو جاتی. لیکن جنہوں نے تربیت پائی ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جنگ نہیں چاہتے. امام مسلم بن عقیل بھی جنگ کا آغاز اپنے طرف سے نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو اور یہ دنیا کا ہے کہ آغاز جو ہے نبی کے اہل بیت کی طرف سے ہوا تھا، یہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے تاریخ دانوں کو. چنانچہ آپ نے ایسا نہیں کیا. ادھر جب بڑے بڑے عمائدین اور رؤسا سردار چھتوں پر چڑھتے ہیں تو اپنے اپنے جاننے والوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، نیا بزنس بھی کرتا ہے، تو پہلے قریب کے لوگوں کو انگیج کرتا ہے نا کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ کیا ہے، کون کون کیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. نئی پروڈکٹ آتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا کہ قریب کے لوگوں کو گویا کہ خریدا جانا شروع کیا. اور جو 40,000 کا مجمع تھا، جب مغرب کی نماز امام مسلم نے کوفے کی مسجد میں ادا کی ہے تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 500 تھی. یہ بے وفائیوں کا سلسلہ ہر دور میں رہا ہے. 500 لوگ تھے اور جب آپ نے سلام پھیری ہے تو وہ 500 بھی ہوتے ہیں ایسے حالات. خیر، اب یہ 500 افراد بھی جب رخصت ہو گئے، امام مسلم بن عقیل اب تنہا ہے. وہ شخصیت جو امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے آئے تھے، جن کے لیے خطوط لکھے گئے تھے، جن کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا گیا تھا، 12,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی. مزید بھی اس بات پر بضد تھے کہ آپ بلوا لیجئے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ان سارے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے امام مسلم بن عقیل پر بند کر دیے. اب رات کا وقت ہے، کوفے کی سرزمین ہے، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، اور امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے ہیں. کوئی دروازہ ان کے لیے کھل نہیں رہا. بے یار و مددگار والی صورتحال ہے. پیاس کی شدت تھی، پانی کون پلائے؟ کوئی پانی پلانے والا نہیں. خوش نصیبی جس کو مل جاتی ہے ایسے وقت میں، وہ ایسے وقت میں بھی کام کر جاتے ہیں. طاعہ نامی ایک خاتون تھی جنہوں نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل کوفے کی سرزمین پر پریشان حال ہیں، 2 ننھے بچے ان کے ساتھ ہیں. کوفے والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ان کو بلایا، اپنے گھر میں بٹھایا، پانی بھی دیا اور اپنے تئیں عقیدت کا اظہار کیا. لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ رب نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کرتا. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن کنعان ان کا بیٹا انہی پر ایمان نہیں لایا. امیر معاویہ صحابی یزید پلید پیدا ہو گیا. یہ رب کی طرف سے تقسیمیں ہیں، اس میں میرے آپ کے حوالے سے کوئی کلام نہیں ہے. اس طاعہ نامی عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا خاص کارندہ، اور یہ محمد بن اشعث عبید اللہ ابن زیاد کا خاص نمائندہ. یہ کڑیاں آنن فانن مل گئیں اور راتوں رات یزید کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے. سب نے تو دروازے بند کر لیے تھے. ایک خوش نصیب خاتون نے ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس طور پر یہ معاملہ ہوا. فوراً عمر بن حریث جو کہ کوتوال کوفہ تھے اور محمد بن اشعث کو فوج کے ساتھ بھیجا، لشکر کے ساتھ بھیجا. تو آ کے گھر کا محاصرہ کیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا. ابتداً تو دونوں جماعتوں میں لڑائی ہوئی. امام مسلم بن عقیل نے کئی لوگوں کے سر قلم کی کیونکہ وقت آ ہی گیا تھا جب اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے صدموں کے باوجود بھی اس طور پر لڑ رہے ہیں ہم سے، تو ہم سب سپاہیوں کو خاک و خون میں نہلا دیں گے. مکارانہ چال چلی اور کہا کہ
آپ ایسا کریں، یہ لڑنا ہمارا کام تھوڑی ہے، آپ آئے ہم ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، گورنر ہاؤس جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کوئی رستہ نکل آئے گا، ہمیں کیوں لڑنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کون سا لڑنے کے لیے تیار، چل دیے۔ ادھر پیچھے سے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس کے صدر دروازے کے پیچھے دونوں طرف سپاہی کھڑے کیے تھے کہ جیسے ہی امام مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوں، بغیر کسی پسو پیچ کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی اور کام کے، آنن فانن ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، امام مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے۔ نبی نے تربیت کی ہے نا ان کی، مصطفیٰ کریم کا دور دیکھا ہے، امام تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق فیصلہ فرما۔ داخل ہونا تھا کہ ان اشقیاء نے دونوں طرف سے تلوار کے وار کرنا شروع کی اور آنن فانن امام مسلم بن عقیل کو اس طرح دھوکے سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کربلا کے حوالے سے پہلی شہادت امام مسلم بن عقیل نے اپنی پیش کر دی، نبی کے اہل بیت کی محبت میں، دین اسلام کی سربلندی میں، اور ہمارے لیے دعوت فکر چھوڑ دی کہ دین کے نام پر مرنا بھی اہل بیت کا مشن ہے۔ آپ کے ساتھ دو ننھے شہزادے محمد اور ابراہیم تھے، یہ اتنے کم سن تھے کہ اس کیفیت کو اور اس حال کو دیکھ کر ویسے ہی صدمے سے چور تھے کہ لوگوں نے بے وفائی کی۔ بچہ اگرچہ زبان سے کچھ نہ بولے لیکن اپنے کردار سے اپنی بات سمجھاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ غریب کا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ کر سمجھ ضرور رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ایک شعور عطا فرماتا ہے کہ جو بچہ جس گھر میں نشو نما پاتا ہے اس گھر کے حالات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ بیان نہ کر سکے یا اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کر سکے لیکن سمجھ ضرور رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئے، اب ہمارا باپ نہ رہا اور بے کسی اور بے بسی ایسی ہے کہ ہم پردیس میں ہیں اور یہاں پر ہمارے فقط دشمن ہی ہیں، ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ان بدبختوں نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا، اور ہانی کہ جس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل نے قیام کیا تھا اس کو بلایا، اس کو بھی شہید کر دیا، اور اب ان چاروں کے سر قلم کر کے اپنی بے غیرتی کا ثبوت دیا کہ کوفہ کی سرزمین پر ان کو گھمایا پھرایا، کم ہمتی کا ثبوت دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مہمان بنا کر یہ سلوک کرتے ہیں۔ جس دن امام مسلم بن عقیل کی، ان کے شہزادوں کی، ہانی بن عروہ کی شہادت ہوئی ہے، وہی دن امام علی مقام امام حسین کی مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانگی کا دن تھا، اور یہ دن تھا 3 ذی الحجہ کا اور سن 60 ہجری کا۔ امام مسلم شہید ہو گئے، وہاں سے یہ قافلہ مکہ مکرمہ کا نکلا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے تینوں شہزادے، امام علی اکبر، امام علی اصغر اور امام علی اوسط، یعنی امام زین العابدین، یہ تینوں شہزادے بھی تھے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کی بہن بی بی زینب بھی تھی، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ شہر بانو یہ بھی تھی، آپ کی بیٹی، بڑا چمکتا نام ہے تاریخ اسلام میں کربلا کے حوالے سے، بی بی سکینہ یہ بھی موجود تھی۔ بی بی سکینہ کے حوالے سے بڑے غلط نظریات ہیں، وہ کیا ہے کہ بی بی سکینہ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کربلا میں ان کا نکاح ہوا، 7 تاریخ کو مہندی لگی، ہم نے کہا وہ وقت اہل بیت کے لیے رجوع اللہ تھا، شہادت کو گلے لگانے کا وقت تھا، نہ کہ نکاح قائم کرنے کا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا انتقال کربلا کے کافی عرصے کے بعد ہوا، اور ماسب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ کربلا میں ان کا نکاح ہوا، 7 تاریخ کو مہندی لگی، یہ سارے کے سارے بیبیوں کی کہانیاں، یہ سارے کے سارے خرافات ہیں جو ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، کہیں اور ملیں گی، جن کی اصل کوئی نہیں ہے۔ پھر دیگر بھائی بھتیجے بھانجے بہت کچھ، 72 یا ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 82 نفوس کا یہ قافلہ امام حسین کا اس وقت تھا جو امام حسین کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی وہاں سے نکل گئے تھے، اور ظاہری شکل یہی تھی اور حقیقت کیا تھی کہ قضا اور قدر کے فیصلے ہو چکے تھے۔ رب کو منظور تھا کہ نبی کے اہل بیت کربلا میں جمع ہوں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے، اور یہی تقدیر الہی تھی۔ اگرچہ اجلہ صحابہ کرام نے اس وقت بھی ابن عباس، ابن عمر، جابر، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صاحب نے بہت چاہا، روکا کہ نہ جائیں، نہ مانیں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا نا کہ امام علی مقام امام حسین کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ کل ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے، کہ یہ لوگ حقیقت حال میں محبت میں بلا رہے ہوں مجھے، اور دین کا نقشہ میرے جانے سے بچتا ہو اور میں نہ بچاؤں تو رب العالمین کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں میں۔ بس یہ ذہن تھا آپ کا، اس لیے آپ چل پڑے، اور 3 ذی الحجہ کو یہ قافلہ 82 افراد کا مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، اور اسی روز امام مسلم بن عقیل نے شہادت پائی۔ راہ میں تھے، جب راستے میں تھے، امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی کا پتہ چل گیا، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چل گیا۔ اب آپ کی جو 82 افراد کا یا 72 افراد
کا قافلہ تھا، مشہور تو 72 ہی ہے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسنیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے۔ تو یہ نفوس قدسیہ جو 72 افراد کا قافلہ تھا، ان میں 2 رائے قائم ہو گئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، کوفیوں کی بدعہدی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، اب یہاں تک آئے ہیں نا تو آگے جائیں، دیکھیں بات کیا ہوئی۔ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو کسی کی شہادت ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی، کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے۔ تو کیا اللہ نہ کرے کوئی فہم و تفہیم میں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کے باعث مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں سمیت شہید کر دیے گئے۔ جانا چاہیے، اب یہ 2 نظریے ہو گئے، جانا چاہیے تو پھر جانا چاہیے۔ آگے کا سفر اختیار کیا امام میں حسین کے قافلے نے۔ جب کوفہ سے 2 منزل یہ قافلہ رہ گیا، کہتے ہیں راستے میں جب کوفہ 2 منزل پر رہ گیا، حر بن یزید ریاحی ملا آپ کو، ابن زیاد کا کارندہ تھا، 1000 سپاہی ہتھیار بند اس کے ساتھ تھے۔ امام حسین کو دیکھ لیا، اس نے آپ کو روک دیا تاکہ آگے نہیں جا سکے، یہیں ٹھہر جائیں۔ امام حسین وہاں رک گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اور میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا۔ 150 خطوط مجھے ملے ہیں جس میں عقیدتیں بیان کی گئی ہیں، محبتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں جانثاری کے وعدے کیے گئے ہیں، جس میں وفا شعاری کے عہد کیے گئے ہیں۔ میں ایسے ہی تو نہیں آیا۔ حر نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کتنے وعدے کیے گئے، کتنے خطوط دیے گئے۔ میں تو ابن زیاد کا کارندہ ہوں اور میرے پاس یہ مسلح فوج ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ امام حسین کا قافلہ آئے تو اس کو یہیں پر ٹھہرا دیں۔ ٹھیک ہے، رک جاتے ہیں۔ جتنے وقت کے لیے امام حسین وہاں پر ٹھہرے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں وہاں پر، حر نے امام حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ گویا کہ یہ شخص تھا تو نبی کا عاشق، اہل بیت کا عاشق، لیکن کھڑا تھا یزیدی گروہ میں۔ اب اس کو امام حسین کس طرح کھینچ کر اپنی طرف کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، خاندان اہل بیت کی محبت تھی۔ ایک روایت میں یہاں تک ملا کہ حر نے کہا کہ آپ ایسا کریں، رات کے وقت اپنے قافلے کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، میں اپنے سپاہیوں کو سلا دوں گا، صبح جو بھی ہوگا میں نمٹ لوں گا۔ ابن زیاد کو نمٹنا مجھے ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مجھے مار دے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرے گا، میں نمٹ لوں گا، آپ یہاں سے نکل جائیے قافلے کو لے کر۔ ٹھیک ہے، یہاں سے پتا چلا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی، جس کو اقتدار چاہیے ہو وہ یہاں آ کر پلٹ تھوڑی جائے گا، وہ پلٹے گا نہیں بلکہ مقابلہ کرے گا، اور جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو لاتا نہیں، جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ خواتین کو نہیں لاتا، جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مقابلے کی تیاری کے ساتھ آتا ہے، وہ مکمل ہتھیار کے ساتھ آتا ہے، جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکمل جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ تو امام حسین کی تو ایسی کوئی تیاری نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چل پڑیں گے۔ رات ہوئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو سلا دیا، اشارہ کر دیا، امام حسین اپنے رفقا کو لے کر نکل پڑے۔ ساری رات سفر ہوتا رہا، صبح ہوئی اسی مقام پر۔ کہا کیا ہوا، آپ گئے نہیں؟ فرمایا ہم تو رات بھر چلتے رہے، صبح تو آپ اسی مقام پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کل دوسرا دن، تیسرا دن، رات بھر سفر کرتے، صبح اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے۔ سمجھ گئے کہ وہ نہ ہو رب نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے جائیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ جگہ کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے؟ فرمائے کربلا کا علاقہ ہے۔ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اے میرے جان نثاروں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اب شہادت کا وقت قریب ہے، یہیں پر خیمے لگا دو، اب یہیں پر آل محمد نبی کے اہل بیت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اور قیامت تک حسینی کردار بیان کیا جاتا رہے گا اور یزید کو لعن طعن کی جاتی رہے گی۔ یہ دن تھا محرم الحرام کا، 2 تاریخ تھی اور 61 ہجری تھی۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔